حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا وقت تو آیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا پیرہن مبارک ہم کس کو دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس کرنی کو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ کا پیرہن مبارک لے کر یمن میں آئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں قرن کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ حضرت عمر نے حضرت اویس کرنے کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے نہیں جانتے، ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس نام کا ایک شخص آبادی سے دور باہر جنگل میں رہتا ہے اور لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اسی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں لے جایا گیا۔ یہ دونوں بزرگ جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت اویس نے جب نماز ختم کی تو حضرت عمر و حضرت علی نے السلام علیکم کہا اور حضرت اویس نے وعلیکم السلام جواب دیا۔ پھر حضرت عمر نے نام دریافت کیا تو حضرت اویس نے بتایا، میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنا داہنا ہاتھ دکھاؤ، تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حضرت عمر نے اس ہاتھ میں وہ نشانی دیکھ لی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حضرت عمر نے اس ہاتھ کا بوسہ دیا اور فرمایا کہ مبارک ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور اپنا پیرہن مبارک آپ کے واسطے بھیجا ہے اور وصیت کی ہے کہ میری امت کے واسطے دعا کیجیے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام رحمت سن کر عالم وجد میں آ گئے اور پیرہن مبارک لے کر ایک طرف فاصلے پر چلے گئے اور سجدے میں گر کر دعا کرنے لگے، اے عشق و محبت کے بنانے والے اور اے اپنے حبیب کے چاہنے والے، تیرے محبوب نے اپنا جامع پاک مجھ شیفتہ و شیدہ فقیر بے سر و پا کو بھیجا ہے، اگر اجازت ہو تو یہ فقیر اسے پہن لے۔ آواز آئی کہ ہاں پہنو۔ عرض کیا، اے مولا غفور رحیم، میں اس پیرہن مبارک کو اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی کل امت کو بخش نہ دے۔ ارشاد ہوا، ہم نے چند ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا، الہی سب امت کو بخش۔ ارشاد ہوا، جس قدر اس پیرہن مبارک کے تار ہیں اس سے دگنے سے گنے حصے کو بخش دیا۔ عرض کیا، الہی جب تک ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ پیرہن نہ پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے اور بھی کئی ہزار کو بخش دیا۔ عرض کیا، میں تو سب کو چاہتا ہوں۔ اسی طرح راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی کہ اسی حالت میں حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ آپ کیوں آ گئے؟ میں یہ پیرہن ہرگز نہ پہنتا جب تک کہ ساری امت کو نہ بخشوا لیتا۔ پھر آپ نے اس پیرہن مبارک کو پہنا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میری شفاعت اور اس پیرہن مبارک کی برکتوں سے بنی ربیع اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر بخش دی گئی۔ پھر حضرت اویس فرط مسرت سے رونے لگے اور حضرت اویس کی یہ شان اور یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر اور حضرت علی بھی رونے لگے۔ اور پھر حضرت اویس سے دریافت کیا کہ باوجود اس غلبہ شوق اور ولولہ اشتیاق کے دیدار جمال محبوب سے کون سا سبب مانے ہوا اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ حضرت اویس نے جواب دیا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اس محبوب کا جمال جہاں آرا دیکھا ہے تو فرمائیے کہ محبوب پاک کے وہ ابرو پاک آپس میں ملے ہوئے تھے یا کشادہ تھے؟ اتفاق دیکھیے کہ حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت تو اس کا جواب نہ دے سکے اور حضرت اویس نے ابرو پاک کی پوری نورانی تصویر کھینچ کر بتا دی اور فرمایا، میں اگرچہ بظاہر خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوا مگر جلوہ محبوب کس وقت تو مجھ سے پنہا نہیں رہا۔ دوستوں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ اگرچہ بظاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت شریفہ سے مشرف نہیں ہوئے لیکن عشق و محبت کی بدولت باطنی آنکھوں سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
के जमाल जहां आरा से मुशर्रफ हो चुके थे, ये भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क मोहब्बत और बातनी आंख वालों के सामने हाजिर व नाजिर है। और यही हकीकत है कि दीदे कोर को क्या नजर आए, क्या देखे आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। और ये मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतन अनवर से मस शुदा पैरहन अनवर की बरकतों और बुजुर्गों की दुआओं से हम गुनहगारों की निजात हो जाती है। जिस खुशकिस्मत शख्स ने बनज़र ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन ज़ाहिरी आंखों से ज़ियारत की हो, या जिस साहिब ईमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ गई हो, वो सहाबी है। और जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़ियारत न की हो और उनके सहाबी को देखा हो, वो ताबई है। इस माना में हज़रत अवैस रदियल्लाहु ताला अन्हु ताबई हैं और हज़रत अवैस रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुत ताबईन फरमाया है। हज़रत अवैस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में थे, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसलिए हाजिर न हो सके कि आपकी वालिदा बुढ़िया और ज़ईफ़ा थी और उनको छोड़कर कहीं न जा सके थे। चूँकि हज़रत अवैस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर न हो सके थे, इसलिए इस ख्याल से कि हज़रत अवैस इस बात का ख्याल न फरमाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अवैस की दिलजमई के लिए अपने सहाबा से यूँ फरमाया, तुम में से जो शख्स उनसे मिले तो अपने लिए उनसे मग़फ़िरत की दुआ कराएं। गोया उनकी अज़मत व शान को बयान फरमा दिया।